الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، درس سورہ آل عمران 46 آیتیں 46 آیتیں ہو گئی، اور سورہ آل عمران کی 4 رکوع اور تیسرے پارے کی 12 رکوع ہو گئی، اور 5واں سورہ آل عمران کا اور 13واں تیسرے پارے کا رکوع شروع ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم نے پڑھا کہ اللہ کریم نے فرشتوں نے خوشخبری سنائی کہ اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اپنے طرف سے ایک کلمے کی، جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ کا بیٹا. مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، مسیح ابن مریم، اور وہ عزت والا وجیہ ہوگا دنیا و آخرت میں، مقربین میں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کتابیں بھری ہوئی کہ ان کی نصیحتیں، اللہ کے والوں کی باتیں بڑی پیاری ہوتی. اس میں 2-3 باتیں سنیں کہ جعفر بن برقان بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ، میں اس حال میں صبح کرتا ہوں، یہ میں نے صبح کی ہے کہ میں اپنی ناپسندیدہ چیز کو دور نہیں کر سکتا. یہ نجران کے عیسائیوں کو بات ہو رہی کہ تم کس کو خدا کہتے ہو؟ ارے خدا سے نہیں ہوتا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتا ہے؟ جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں میری ذاتی قدرت نہیں ہے کہ میں اس کو دور کر دوں، اور جس کی مجھے امید ہے اس کے نفع کا میں مالک نہیں ہوں کو اس کو حاصل کروں سوائے اللہ کی عطا سے. صبح کو معاملہ میرے غیر کے ہاتھ میں ہے، میرے رب کے پاس ہے. کوئی فقیر مجھ سے زیادہ محتاج نہیں ہے. اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے، یہ نہیں کہ تم بے پرواہ ہو جاؤ میں تمہیں بھی جنت میں لے کے جاؤں گا. اللہ کی پناہ. ارے کہ اللہ والوں جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا اتنا خوف خدا اس پر طاری ہوتا ہے. اور بس تھوڑا سا ارے اس نے بولا تمہیں بھی لے جاؤں گا فلاں کا، پیسوں کا چور ہے مکار یہودیوں کے نسل سے. تو بے فکر ہو، جب مجھے 1000-2000 دیتا ہے، جب میرے بریانی وہ کھلاتا رہا، میں بھی تمہیں بھی جنت میں. یہ تبلیغ کا طرز بیان ہے. اللہ والوں کی ایسی باتیں ہوتی ہیں. اللہ والے وہ کہتے ہیں مجھ سے کوئی زیادہ محتاج نہیں ہے اللہ کا. اللہ خود فرماتے کہ تم فقراء ہو، اللہ فرماتے ہم بے پرواہ ہیں. ہم کہتے عبد کا مفتقر اللہ خالق المقتدر، تیرا بندہ فقیر محتاج اپنے رب قادر مطلق کے سامنے. اے اللہ میرے دشمنوں کو میری وجہ سے خوش نہ کر، اور میرے دوستوں کو میری وجہ سے رنجیدہ نہ کر. یہ دعائیں. اور میری مصیبت میری دین میں نہ ڈال، اور مجھ پر ایسے شخص کو مسلط نہ کر
جو مجھ پر رحم نہ کرے. بے رحم لوگ بھی ہوتے ہیں، تیری فریادوں سے انہیں کوئی تڑپ نہیں. یہ عیسیٰ ابن مریم ہے جو اپنی ماں کی سود کاٹنے کی کمائی سے کھاتے تھے. یہ تھے، ماں محنت کر رہی ہے، سود کھاتی ہے، وہ بناتی ہے اور اسے کھاتی. اور تم اے نجران کے عیسائیوں، تم کہتے وہ خدا ہے. خدا کھانے کا محتاج نہیں ہوتا، پینے کا محتاج نہیں ہوتا، ضرورت نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام درختوں کے پتے کھاتے تھے اور اون کا لباس پہنتے. جہاں شام ہو جاتی وہاں رات گزار لیتے. مکان نہیں بناتے، آبادیاں نہیں کرتے. دا دنیا دپ مثال دسر آبادا اوتل رات لدی پکی سو کو سی گنا نمانے سل جوڑاوی تسبا کو چکڑی او تمرا بستے چپتا سسی گنا. کہتے یہ دنیا سرائی کی طرح ہے، جانا آنا ہے، یہاں کوئی رہتا نہیں ہے. ارے مال کیوں بنا رہے ہو، کل کوچ کرنا ہے. اتنا گھر کافی ہے کہ تو گرمی اور بارش سے محفوظ رہے. رات وہیں گزار لیتے جہاں رات آتی. ان کی اولاد نہ تھی جس کے مرنے کا اس کو ڈر ہو، بے اولاد شادی نہ کی. ان کا گھر نہ تھا جس کے اجڑنے کی فکر ہو، گھر ہوگا تو اجڑنے کا فکر ہو. میں لوگوں کو کہتا ہوں اے لوگ دنیا سے دل محبت نہ کرو، ضرورت ہے بس پوری کرو، چلتے جاؤ. صبح کا کھانا رات کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے اور رات کا کھانا صبح کے لیے نہیں رکھتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ ہر دن اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر آتی ہے. صبح کی رزق ساتھ لائے گی. حضور نے فرمایا ارے ایسے اللہ کے ذات پر بھروسہ کرو جیسے پرندے رات کو شکم سیر ہو کر اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں، صبح خالی پیٹ اڑتے ہیں اور کوئی مکان نہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے. آخری بات حسن بصری بیان کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے تھے. ان سے حواریوں، ان کے صحاب، ان کے امتیوں نے کہا اے روح اللہ اب پانی پر چلتے ہیں، کیا مجرا ہم تو نہیں چل سکتے. آپ نے فرمایا ہاں یہ محض اللہ پر یقین رکھنے کی وجہ سے. انہوں نے کہا اے روح اللہ ہم بھی تو اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم بھی ان کی بندگی کرتے ہیں، ہم اس پر یقین رکھنے والوں میں سے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا اگر تم کو راستے میں موتی اور پتھر مل جائیں، موتیاں پڑی ہوئی ہیں، پتھر پڑے ہوئے ہیں، ارے ذرا بتاؤ تو صحیح تم کس کو اٹھاؤ گے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کے ذات پر بھروسہ کیا ہے. اللہ اللہ. انہوں نے کہا لازمی بات ہے، موتی قیمتی ہے، اٹھائیں گے، کارآمد چیز ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم جب تک تمہاری نظروں میں موتی اور یاقوت پتھر برابر نہ ہو جائیں ہاں تم پانی پر چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے. عبد الرحمن بابا جی رحمت اللہ علیہ کے پشتوں کے بڑے صوفی ہیں. کیا پیاری بات لکھی، کمالدان دے چخاور نظر جوڑ کی. بولے یہ کمال نہیں ہے کہ مٹی سے سونا بنا لے. او چزر خاوری کی رحمان کمال دادے، سونے کو مٹی بنا لے، یہ کمال ہے. حسن نے کہا اگر اللہ میں صرف اس وجہ سے، حسن بصری مراد ہیں، عذاب دے کہ ہم دنیا سے محبت رکھتے ہیں، کتنے بڑے ولی ہیں. کہتے ہیں کیونکہ ہر انسان کے دل میں فطری طور پہ دنیا کی طرف
وہ لگتا تڑپ، ایک رجحان ہوتا ہے، ایک فطری میلان ہوتی ہے، تو اس کا عذاب دینا برحق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس چیز سے محبت رکھتے ہو جس سے میں بغض رکھتا ہوں۔ اور قرآن مجید میں فرمایا تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ سورہ انفال آیت نمبر 67، تم متاع دنیا کا ارادہ کرتے اور اللہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق رب کریم نے فرمایا، فرشتے کہتے ہیں کہ اے مریم تمہیں اللہ بیٹا عطا کرے گا، بی بی مریم کہتی قالت ربی، اے میرے رب انا یکون لی، کیسے ہوگا میری لیے ولدن بیٹا، ولم یمسسنی بشر، ارے اولاد تو تب ہوتی ہے کہ عورت صاحب اور شوہر ہو، انسان ایسا پیدا نہیں ہوتا، پیٹ بغیر کھانے کے شکم سے نہیں ہوتا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں ہے، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں قالا، اللہ کے فرشتے نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اے مریم اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہیں، اللہ کن فیکون ذات ہے، بغیر شوہر کے عورت کو اولاد بھی عطا کر سکتا ہے، بغیر ماں باپ کے انسان بھی بنا سکتا ہے، بغیر ماں کے بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ اذا قضا امرا، وہ رب، اے نجران کے عیسائیوں تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ خدا کا بیٹا کا، اللہ تو وہ ہے، اذا قضا امرا، جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فإنما يقول له كن فيكون، تو صرف اتنی بات ہوتی ہے، کوئی مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے، انجینئرنگ کی ضرورت نہیں ہے، وقت کی ضرورت نہیں ہے، بس ہو جاتا ہے، کن فیکون ذات ہے۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اے مریم تیرے بیٹے کو اللہ کتاب لکھنا سکھائے گا، کتاب جن سے کتاب دنیاوی علوم سیکھنا اللہ کی کتابوں کے لیے ضروری ہے سیکھنے کے لیے۔ اب جتنا بڑا سائنسدان ہے وہ زیادہ قرآن کو سمجھتا ہے بمقابلے اس مولوی کو کہ وہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ پریکٹیکل جتنے معلومات سائنسدانوں کے ہوئے وہ ایک عالم دین بنتا ہے، تو وہ پھر سمجھتا ہے بھائی یہ تو ہم نے سائنس میں اتنا پڑھ لیا، تو اب جس نے اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، بس صرف ظاہری معنی دے کر آپ بھائی اس میں کتنے تعویلات ہیں، آپ تو بس مسجد کے کونے میں بیٹھ کے آپ نے سمجھا کہ میں نے ترجمہ پڑھ لیا، بس کیا دین کو بدنام کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ نیم ملا خطرہ ہے، اس غریب کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے نہیں میں ان کو نہیں مانتا۔ اور حکمت دانا یہ توریت اور انجیل کا علم، دنیاوی علوم سے مالا مال، وہ عالم دین جب بولتا ہے تو ان کے اندر طاقت بھی ہوتی ہے، وہ دلائل بھی جانتا ہے، پھر وہ ریسرچ کرنا بھی جانتا ہے۔ دیکھیں یہ ایسے انبیاء کی شان کیا ہے کہ اللہ اپنے طرف سے انہیں صاحب علم بناتا ہے جس سے اللہ چاہے۔ اب ذکر حضور علیہ السلام کے بارے میں پھر سورہ کہف میں پڑھیں گے، وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں سورہ نساء میں ہم نے کیا پڑھا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، الرحمن عَلَّمَ القرآن، رحمان حضور علیہ السلام بے پڑھے، دنیا سے پڑھے نہیں ہیں لیکن دنیا والوں کو پڑھانے آئے، بُعِثْتُ مُعَلِّمًا۔ اب بیٹھا ممبر مولوی کو غریب کو پتہ نہیں، بولے ہمارے نبی تو ان پڑھ تھے، اِنَّا لِلَّهِ، تو بھئی ان پڑھ کیسے پڑھاتا ہے؟ بولو دنیا والوں سے نہیں پڑھا نا، لیکن یہ تو بتاؤ نا کہ اللہ نے انہیں قرآن سکھایا۔ قرآن پاک میں تمام علوم ہے یار، کون سی بات ہے جو حضور پر مخفی تھی، حضور نے سکھائی نہ ہو؟ حال گزرے ہوئے حوالات بھی بتا رہے ہیں، آنے والے بتا رہے ہیں، کامیابی کے راستے بتا رہے ہیں، ناکامی کے راستے بتا رہے ہیں، طبی فوائد بھی بتاتے ہیں کہ انسان تو صحت مند کیسے رہے گا، بیمار کیسے رہے گا، ارے روحانی تمہاری ٹینشنیں کیسے دور ہوگی، ایک ایک بات یہ اللہ والے سکھاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے علوم بھی تو ان پر وہ برستے ہیں، الہام بھی تو ہوتے ہیں، وحی بھی تو آتی ہے۔ تو ان کو اللہ کتاب
اور حکمت اور توریت اور انجیل کتنے بڑے عالم؟ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، اور رسولوں کو بنی اسرائیل کے طرف. یہاں دیکھئے یہ فرشتوں نے واقعات سنائے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے فوراً عیسیٰ علیہ السلام اپنی کہانی خود سنا رہے. اب دیکھیں انی قد جئتکم، اب دیکھیں وہاں تک تو فرشتے وہ بتا رہے تھے نا اللہ یوں ذات ہے، اے بی بی مریم اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا. اب یہاں انی قد جئتکم میلاد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. سامعین ناراض مت ہو کہ بھئی یہ تو قرآن میں میلاد کا ذکر کر رہے. ہم تو ویسے بھی اسی پارٹی میں ہیں کہ ہم تو میلاد مانتے نہیں. بھائی قرآن کو تو مانتے ہو نا. ہاں قرآن جب میلاد بیان کر رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ یہ تو بیان کریں گے نا. اب کوئی کہتے بھائی ایسے، اس دن ایک لیڈیز نے فون کیا، بولا وہ یہاں ہے، وہ کہتے کہ یہ تم جو نا تم تو مشرک ہو، نبی کا میلاد مناتے. میں نے بولا مشرک تو وہ ہوتا ہے جو عیسیٰ حضور علیہ السلام کا میلاد نہ مانے، یعنی ولم اس کو ولم یولد کہے. بھائی یہ تو شرک ہے نا، یہ تو اللہ کی صفت ہے ولم یولد ہو. لیکن اس غریب کو پتا کیا، قرآن تو سامنے رکھا ہوا ہے، لگی سمجھے بھی تو صحیح. یہ تو یہ دل بھی کثیرہ والا میں ہے کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں ولم یولد ہوں، وہ کہتے ہیں حضور ولم یولد ہے، حضور کا میلاد ہے. نہیں بھائی ہم حضور کا میلاد نہیں مانتے. انا للہ. بھائی حضور کے والدہ کا بھی نام ہے، حضور کے والد کے بھی نام ہے، حضور کے جائے ولادت کا بھی نام ہے، حضور کی فیملی کا بھی نام ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ تفصیلاً انبیاء کے میلاد بیان دے کہ ان کو خدا نہ کہو، یہ تو میرے بندے ہیں، یہ تو مخلوق ہیں. اور ادھر اب نیا پارٹی نکل آئی کہ نہیں بھائی ہم نہیں مانتے. ہاں ہم کہتے ہیں بولو ٹھیک ہے پھر چلو دیکھتے. قرآن پاک میلاد بیان کر رہے کس کا؟ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا میلاد بیان ہوا، یحییٰ علیہ السلام کی میلاد کا بیان ہوا. اب مریم بڑی ہو رہی ہے، پھر اس کو اللہ خوشخبری دے رہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کا تذکرہ ہو رہا ہے ولادت سے لے کر. میرے استاد تھے وہ گئے تھے امریکہ وغیرہ، تو انہیں بولا بھائی ہم سیرت منائیں گے، کانفرنس، سیرت کانفرنس کریں گے، میلاد نہیں. جب بیٹھے بولے یار یہ بتاؤ کہ یہ کہاں سے شروع، ان کی میلاد سے شروع کروں یا اینڈ میں؟ نے بولا تو کانفرنس ہوتی ہے میلاد سے. تو بولا آپ تو ادھر کہتے ہیں کہ میلاد ہم مانتے نہیں، اب تو میں کیسے شروع کروں؟ بھائی کسی کی سیرت بیان کی جائے تو کہاں سے شروع کرو گے؟ میلاد سے نا. بولے تم تو کہتے ہیں بھائی میلاد تو ہم مانتے نہیں. کہ بھائی یہ بڑا ڈاکٹر تھا، کہاں پیدا ہوئے؟ تو پہلے تو میلاد کا ذکر ہوگا. انہوں نے بولا یار اس مولوی نے ہمیں صحیح رگڑ لگایا، ہم تو لوگوں کو باور کروا رہے تھے کہ نبی کا میلاد. ارے یوں کہہ دو کہ بھئی میلاد ہوتا ہے، ہاں لیکن یہ اس پر خوش ہونا جو ہے نا. میں نے بولا ہاں اب بات آ گئی کہ یہ کہہ دو کہ یہ خوشی کرنا یہ صحیح نہیں ہے کہ حضور دنیا میں جہالت سے لوگوں کو نکالا، شرک سے بچایا، اور ہر حقدار کو حق دیا، والدین کو ان کا حق دیا، اولاد کو حق دیا، شوہر کو اس کا حق دیا، بیٹے کو دیا. تو وہ تو خوشی ہے کہ انسان کو انسانیت سکھانے والا ہے، تو خوشی ہے نا اس پر. تو وہ کہتے ہیں ہم اس بات پہ خوش نہیں ہیں. اور بھائی کہتے ہیں پاکستان کیوں بنا، ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہیں. اور دوسری طرف پاکستان کے خزانے خالی کر کے بڑے پیٹ بنا رہے ہیں. اللہ ہی نے ہدایت بولا آمین. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں دیکھے اللہ کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. یہاں آج سے مراد جن سے معجزہ ہے، ہاں جس سے نبی کی نبوت ثابت ہوئی. ہاں اس لیے اب آگے کئی معجزات ذکر ہو رہے ہیں. اگر ایک نشانی مراد ایک یہ تو بہت ساری ہے، تو جنس مراد ہے. تمہارے رب کے طرف سے تقریر شروع، انی اخلق، اے لوگوں میں بناتا ہوں. اخلق بمانے اصنع، پیدا کرنے والی یہ اللہ کی ذات ہے، لیکن یہاں پہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے من الطین، مٹی سے، کائعات طیر، پرندے کی حیات، ان کی صورت بناتا ہوں. ارے دیکھیے اللہ والوں کی طاقت. فانفخ فیہ، اور پہ میں پھونک مارتا ہوں اس میں. یہاں تفسیر ہے کہ تصویر بنانا کیا ہے. ابھی دیکھیں جو کیمرے وغیرہ یہ جو یہ لگے ہوئے ویڈیو وغیرہ بن رہے ہیں، اس پر علماء نے کہا کوئی وہ نہیں ہے، وہ الگ ایک ہاتھوں سے مورتیاں وغیرہ بنانا وہ صحیح نہیں. اور آج کل جو یہ نظام چل رہا ہے کہ لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، تو اس پہ اتنا لڑنا جھگڑنا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، علماء یہ بات سمجھتے ہیں ایسے کوئی نہیں. بعض مولوی پتہ نہیں کیا اتنے
عجیب سے بن جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس لوگوں کو باور کرا، کسی ٹکے کا نہیں ہے، بعض وہ کیمرہ لگا ہوئے، اچھا ادھر منہ کر کے، ارے بھائی دنیا کو پیغام دے رہے ہو یار، عیبی سے بغیر سے اس کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے یار. تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا کہ ہاں مولوی سے بیٹھے تو اس کو پوچھ لوں، پوچھنے والے وہ دنیا میں برباد ہوں گے. کچھ عقل و شعور رکھنا چاہیے. اب اتنی دنیا اس پر متفق ہوئی ہوتی ہے، یہ تھوڑی گمراہی کا وہ ہے. علماء میرے نبی نے فرمایا گمراہی پر جمع نہیں ہوں گے، یہ کوئی گمراہ نہیں ہے. تصویر شروع میں بھی ایسے نہیں تھا. سورہ سبا میں اس کا ذکر آیا ہے، اس کا عیسیٰ علیہ السلام وہ سلیمان علیہ السلام کا، کہ ان کے لیے وہ 13 نمبر آیات میں کہ یعملون لہو، اس کے لیے کام کرتے تھے جنات، ما یشاء، جو عیسیٰ سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے، من محارب و تماثیل و جفان، بڑے بڑے محلات بناتے تھے اور تصاویر مورتیاں بنائے. لیکن اس وقت وہ جائز تھی، انبیاء علیہ السلام فرشتوں کی تصویر، لیکن منع ہو گیا. تو بعض لوگوں کو شعور نہیں ہے، کہتے ہیں یہ شرک ہے. تو بھائی شرک بھی کسی نبی کے دور میں جائز رہا. وہ کہتے ہیں تعظیمی، جن کو ہم وہ کہتے ہیں، مماتی کو کہتے ہیں، کوئی وابڑے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی نہیں، سجدے میں دو نہیں ہے، ایک ہی ہے بس. جس نے غیر اللہ کو سجدہ کیا شرک. انا للہ، بھائی تعظیماً کرے گا تو حرام ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے، اور اگر اس کو معبود سمجھ کے کرے گا تو شرک ہے. آپ کہتے ہیں نفس سے سجدہ شرک ہے، تو پیا عیسیٰ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے والدین نے کیوں کیا ہے؟ آدم علیہ السلام پر کون سے سجدے تھے؟ تعظیمی سجدہ جائز تھا، منع، بات ختم. اللہ سمجھ آتا فرمائے، اختلاف کے بجائے سمجھانے کی اللہ انہیں توفیق دے. میں اس میں پھونک مار دیکھیں، یہاں سے پتہ چلا کہ علماء اگر دم کریں شف کریں تو دیکھیں اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. فَيَكُونُ طَيْرًا، تو ہو جاتا ہے پرندہ بِإِذْنِ اللہ، لیکن یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. اے نجران کے یہودیوں عیسائیوں، غلط راستہ اس کو خدا نہ کہے، یہ تو اللہ نے عطا کیے، تو معجزہ ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، مادرزاد نابینے، ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہیں، ابھی تک نہیں. میرے بیٹا کہتے خود ڈاکٹر بننے، کہتے ابو اب لوگ کر رہے ہیں، کوشش پہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ نہیں، ابھی ایجاد نہیں تھا، ابھی تک نہیں ہوا. مادرزاد نابینوں کی بینائی نہیں لوٹ آئی. والابرص، سفید داغ جو بن جاتے ہیں، آج تک کوئی علاج نہیں ہوا. اور وحی الموتیٰ، اور 3 بیماریاں، مردوں کو زندہ کرنا، انسان کی بس کی یہ بات نہیں ہے. جس دور میں سب سے مشکل کام، جس پر زیادہ حکمت پر زیادہ توجہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے بولا حکمت کے میدان میں آ جاؤ. قادیانی نے اگر دعویٰ کیا تو ٹھیک ہے، تو اس دور میں سائنسی ایجادات ہے، تو بھی کوئی پیش کرو، ایسے سائنس کے وہ پیش کرو کہ لوگ حیران ہو جائے. وہ اس غریب کو وہ پتہ نہیں کہاں سے تھا، جہنم پہنچ گیا. وہ تو ڈالروں کے کمانے کے چکر میں تھا. دیندار لوگ جب ڈالروں کے کمانے کے چکر میں پڑ جائیں، پیٹ اور گردن بڑھنے لگ جائے نا، اور کوٹھی اور بڑی گاڑیوں کے، تو پھر ان سے ذرا دور رہی ہو. اب عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سناؤں گا کہ اللہ والوں سے محبت کرنے والے وہ دنیا سے کتنے کنار کش رہے، مجھے تمہیں سمجھانے کے لیے. ورنہ سلیمان بطور ثبوت، بطور نمونہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تو سب کچھ تھا، لیکن ایک آنکھ جھپکتے بھی اللہ کی نافرمانی کی. لیکن ہم بڑے کمزور ہیں. ہاں، ہم یہ نہ کہیں کہ نہیں ہمیں بس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے تو بعض لوگ لگے ہوتے ہیں نا، ارے بھائی تو یوں بھی کہتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، ان کی بھی سیرت پڑھو، بھلے اللہ بھی ہمیں جینا نصیب فرمائے. نہیں بھائی، وہ کدھر چل رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈالر ہونے چاہیے. آج امریکہ، کل کینیڈا، پرسوں فرانس. ایک مولوی کہتے ہیں مجھے دنیا کمانے کا بڑا شوق تھا، میں نے سوچا کہ مولوی بنوں گے تو دنیا تو رہ جائے گی. انا للہ. بھائی اللہ فرماتا ہے جو دنیا چاہتے ہیں مولوی بنے، کچھ بھی جائے میں دیتا ہوں. اور تو نے رزلٹ کو قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. جو دنیا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے میں دے دیتا ہوں، مولوی ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو. اللہ دنیا کے فتنوں سے بچائے. لکل امت فتنہ و فتنۃ الامت المال. وہ نبی کو میں تمہیں بتاتا ہوں بما تاکلون، جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون، جو تم ذخیرہ کرتے ہو. یہ غیب کی خبریں اللہ کے عطا سے میں جانتا ہوں. فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، میرے نظروں سے تو اوجل ہے. آپ لوگ مولوی کی نبی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، کم بخت انبیاء کو پڑھ صحیح.
ان کے علم کیسے ہو، تو نے کھایا وہ بھی بتا ہے تیرے پیٹ میں، تو کیا کھائے گا وہ بھی بتا، سال بھر میں کیا حالات ہوں گے آنے والے. ہاں یوسف علیہ السلام نے آنے والے پورے حالات بتا دیے نہیں بتا دیے. اب پتہ نہیں قرآن کو پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی نہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بولو آمین. ان فی ذلک لآیات لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فتنوں سے بچائے. علماء کرام کو اللہ قرآن پاک کی سمجھنے اور عوام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک امانت ہے، اس میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں متحد کر دے کہ ہم باطل قوتوں کو شکست دیں. یا اللہ اس قرآن کو سمجھنے والوں کو علوم اور ان کے زبانوں میں برکت عطا فرما، لیکن پھر قواریت اور پیسوں دنیا کمانے کے لیے نہیں، تیری رضا کے لیے. وصلی اللہ تعالیٰ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.